نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج شب قدر کی رات ہے، 26واں روزہ ہے، 27ویں رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے خصوصاً امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے موقع عطا فرمائے ہیں کہ جو انسان جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، آج ایسی راتوں میں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی بھی قدر بڑھا دیتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، ایک نماز ہے صلاۃ التسبیح۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آج کے دن خصوصاً کہ مولانا صاحب صلاۃ التسبیح کی نماز کس طرح پڑھیں۔ پہلے تو ہم یہ ایک بات سماعت کر لیں، یہ نماز حدیث شریف سے ثابت ہے اور کسی وقت یا سبب کے ساتھ خاص نہیں، مستحب ہے۔ اسے ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ یا ہر روز یا زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، ایسی نماز ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما سے فرمایا، کیا میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں، ایسا عمل عطا نہ کروں کہ آپ کو عطیہ نہ دوں کہ جب آپ اس پر عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے غلطی سے کیے ہوئے یا جان بوجھ کر پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما دیں۔ اس نماز کی 4 رکعتیں ہیں، اس نماز کی صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے۔ اگر کوئی 4 رکعت کے ساتھ پڑھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ لمبی نماز ہے تو آدمی تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، تو تھوڑا سا 2 رکعت پڑھے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا فریش ہو جائے، پانی وانی پینا ہو پانی پی لے، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھے۔ میرے بزرگوں، سب سے آسان طریقہ یہ ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا کہ اس کے اندر جو ہے 300 مرتبہ 4 رکعت میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں تک آپ کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنے ہیں، ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں، نیت باندھ لیں۔ کیا کریں؟ نیت باندھیں، 2 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی ہم نیت باندھ لیں۔ اس کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہے، ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد آپ کو 15 مرتبہ اس تیسرے کلمے کو پڑھنا ہے۔ ثنا کے بعد 15 مرتبہ آپ کو اس تیسرے کلمے کو پڑھنا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد آپ کو 10 مرتبہ یہی تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 3 سے 5 یا 7 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد پھر آپ کو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ جو ہے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اطمینان کے ساتھ، پھر آپ کو جو ہے نا 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے، 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد وہیں آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ ایک سجدے سے اٹھ کر جیسے ہی جلسے میں بیٹھیں، وہاں پہ آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ پھر وہاں پر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے میرے بزرگوں، آپ دوسرا سجدہ کریں۔ دوسرا سجدہ جب کریں گے تو پھر وہاں پر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جیسے ہی اٹھ کر بیٹھیں گے وہاں 10 مرتبہ پڑھ کے پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو ایک رکعت میں 75 مرتبہ ان تیسرے کلمے کو پڑھنا ہے، اور اس نماز کو اس طریقے سے آپ کو مکمل کرنا ہے۔ جیسا آپ نے پہلی ایک رکعت میں پڑھا ہے ویسے ہی آپ کو دوسری رکعت میں پڑھنا ہے، پھر ویسے ہی آپ کو تیسری رکعت میں پڑھنا ہے، پھر ویسے ہی آپ کو چوتھی رکعت میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میرے بزرگوں، پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کیا کریں، جب نماز سے فارغ ہو جائیں دعا کریں، اپنے لیے کریں، پورے عالم کے لیے کریں، اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، مرحومین کے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بری تمام باتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، صرف اتنا سا کام ضرور کیجئے،
ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔